السلام علیکم ناظرین، بولم 161 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ کائی قبلے میں عثمان صاحب سردار یعقوب اور ابراہیم صاحب سے کہتے ہیں، جب تک ہمارے پاس آپ جیسے صدران ہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کا غرور، آپ کی آرزویں آپ کو کہاں لے آئی ہیں۔ کس کے لیے؟ صرف اقتدار کے لیے؟ بتائیں بدلے میں کیا ملا؟ صدران اب آپ کے پاس کیا ہے؟ چلیں ایک بات بتاتا ہوں، ان زمینوں میں آپ کے حکم کی اب کوئی قیمت نہیں۔ صرف ہم یہاں ارد گرد تجارت کریں گے، سب کچھ ہمارے ماتحت ہوگا۔ بورسا، ایزنی، قسطنطنیہ، مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق، میں نے تمام تجارت روک دی ہے، کوئی تجارت نہیں کرے گا۔ تو سردار یعقوب کہتا ہے، آپ اس طرح کا کچھ بھی کر کے کیا ہماری تجارت کو روک سکتے ہیں عثمان صاحب؟ آپ کیسے روکیں گے؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی یعقوب صاحب، وہ تمام کاروان جو آپ اپنی سرزمین سے بھیجنے کی کوشش کریں گے ان پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ سن کر سردار یعقوب کہتا ہے، یعنی آپ بازنطینیوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں؟ جو باتیں آپ نے ابھی کی ہیں وہ سب جنگ کا سبب بنیں گی عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، رک جائیں یعقوب بے، رک جائیں، میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی، ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں سنی۔ وہ بازار جو آپ کے پاس تھا، یعنی کہ سرحدی بازار، اب سے وہ کائیوں کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر سردار یعقوب اور محمد کو بہت غصہ آتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سرحدی بازار میں دیکھتے ہیں کہ کئی سپاہیوں نے درمیان کے سپاہیوں کو تلواروں کے نیچے بٹھایا ہوتا ہے۔ آئیکوت کہتا ہے، یہ بازار اب سے کائیوں کی ملکیت ہے۔ پھر سنگر آغا سپاہیوں سے کہتے ہیں، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ چلو شاباش، کائی کے جھنڈے لہرا دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہاں پہ کئی پرچم لہرا دیے جاتے ہیں۔ اور آئیکوت کہتا ہے، یہ پرچم سب کے لیے برکت لائے، یہ ترکمانوں کے درمیان ایک ستارے کی طرح چمکے گا انشاءاللہ۔ کائی قبیلے میں سردار یعقوب عثمان صاحب سے پوچھتا ہے، عثمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، جب تک آپ ایسے پیش آتے رہیں گے ہم اور بھی بہت کچھ کریں گے۔ تو سردار ابراہیم کہتا ہے، یہ جان لیں عثمان صاحب، آپ یقیناً اس کیے کا حساب دیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، دھمکی دینے کے بجائے آپ کو ہمیں دعا دینی چاہیے کہ آپ کی یہ سب کرنے کے بعد بھی ہم نے صرف قلعہ لیا ہے اور ایک بازار، آپ کے سر ابھی تک سلامت ہیں۔ سپاہیوں صدران کو خیمے کی طرف لے جاؤ، میرا حکم جاری ہونے تک ان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک کیا جائے گا۔ سپاہیوں نے پکڑنے ہی لگتے ہیں کہ وہ خود ہی سپاہیوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، اے ترکوں کے عظیم صدران، جس حال تک پہنچ چکے ہو دیکھو اسے۔ اس لیے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، میرے حضور، دور دراز کے علاقے سے آنے والا کوئی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ عثمان صاحب کی اجازت دینے پر ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ کے لیے ترک سرزمین سے سلام لایا ہوں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، تو آپ دور دراز علاقے سے آ رہے ہیں؟ ہاں، ہمارا سلام بھی قبول فرمائیں، بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے، ہم نے آپ کی جہاد کی کوششوں کے بارے میں سنا ہے، ہم آپ کے پیچھے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں، آنے والا ہر شخص ہمارے پیچھے کھڑا ہونا چاہتا ہے، میرے پیچھے نہیں، یا ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جواباً وہ شخص کہتا ہے، ہمیں آپ راستہ دکھائیں عثمان صاحب، وقت آنے پہ آپ کے مقصد کے لیے جان تک قربان کرنے سے نہیں گھبرائیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی جا رہا ہے تو کوئی آ رہا ہے، ہماری سرزمین میں آپ کو خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ الجائے کو نور اور بران کے ساتھ ایک ندی سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور بھاگتے ہوئے کہتا ہے، آج فتح کا دن ہے، آج فتح کا دن ہے۔ اس لیے میں کچھ نقاب پوش انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کو نور پوچھتا ہے، تم لوگ کون ہو؟ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو پیچھے سے گھوڑے پر سوار ایک کمانڈر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، الجائے میں تمہیں قسطنطین پالیورگوس کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ یہ سن کر الجائے کہتا ہے، میرے پرانے دوست کو سلام۔ تو کو نور پوچھتا ہے، یہ قسطنطین کون ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مگر الجائے جواب دیے بغیر کمانڈر کے لائے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میں عثمان کے لیے واپس آؤں گا، یشل وادی جاؤ، میں وہاں آ کر تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی الجائے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر بران کو نور سے کہتا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھاگ رہا ہے، کو نور یہ لوگ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ضرور کچھ برا کریں گے۔ تو کو نور کہتا ہے، ہم انہیں گھوڑے کے بغیر کیسے پکڑیں گے بران؟ اس کے علاوہ پیچھا کیا تو ہم بے نقاب ہو جائیں گے، یہ گیدڑ یقیناً اپنے گھونسلے میں واپس آئے گا، بہت جلد سب کچھ فاش ہو جائے گا، اس کی سانسیں گنی جا چکی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم کائی قبیلے میں دیکھتے ہیں کہ سردار گندوز اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، گھوڑے تیار کرو سپاہیوں، ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں۔ اس لیے میں علاؤدین اور اورحان ان کے پاس آتے ہیں اور علاؤدین ان سے پوچھتا ہے، کیا آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے؟ جواباً سردار گندوز کہتے ہیں، آپ نے عثمان صاحب کی بات تو سنی لی ہوگی، ہمیں بازنطین کو بورسا میں لشکر بھیجنے سے روکنے کی ضرورت ہے اور میں چند قبیلوں کی تعمیر کے لیے سکاریا جا رہا ہوں، اگر آپ نے کچھ زیادہ اہم بات نہیں کرنی تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ وہ جانے ہی لگتے ہیں تو علاؤدین کہتا ہے، گندوز صاحب، گزشتہ 2 دنوں کے واقعات اچھے نہیں تھے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میرے دل میں آپ کی بزرگی اور تجربے کا احترام موجود ہے، اس کے علاوہ ہمیں اختلافات کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی مشکلات ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے گندوز صاحب۔ تو سردار گندوز کہتے ہیں، میں منگولوں کے ساتھ برسوں تک لڑتا رہا ہوں، میں نے بہت خون اور بہت سی اموات دیکھی ہیں، اتنے لوگوں میں ایک سردار کا مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنا کافی پریشان کن تھا، لیکن اب آپ نے وہی کیا جو آپ کو زیب دیتا ہے اور اسے ٹھیک کیا، میں بھی معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کے علم سے نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ علاؤدین کہتا ہے، استغفر اللہ گندوز صاحب، ایک دوسرے کو معاف کر کے جو ہوا اسے بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سردار گندوز کہتے ہیں،
हम सब एक दिन इस कफन में लिपटे होंगे। मैंने आपको माफ किया, आप भी मुझे माफ कीजिएगा। तो अलाउद्दीन कहता है, शुक्रिया गुंदोज साहब, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे पास एक साथ अपनी तलवारें चलाने के लिए बहुत से दिन हैं, हरगिज ऐसा ना कहें। यह सुनकर सरदार गुंदोज कहते हैं, एक जबरदस्त जंग दरवाजे पर है जिसे हम जिहाद कहते हैं। मर्दों से खून तलब करेगी, जहाँ एक सांस तक अपनी मर्जी से नहीं ले सकते इस दुनिया में। आज हैं तो कल नहीं होंगे। अमानत उसके मालिक के सुपुर्द करने का वक्त कौन जान सकता है? तो रुहान कहता है, यकीनन हम नहीं जान सकते, तो इसलिए हम अपनी जिंदगी सुपुर्द करने के वक्त तक खुद मुख्तार होकर खुश रहने की कोशिश करेंगे गुंदोज साहब। गुंदोज साहब कहते हैं, आप दोनों का शुक्रिया। अच्छा तो फरीजा इंतजार नहीं करता, तो मैं एक दूसरे को और मेरी बेटी एल्चम को तुम्हारी अमानत में सौंपता हूँ। उरहान, एक दूसरे के साथ एक वजूद बनकर रहना, मत भूलना। एल्चम का तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जवाबन उरहान कहता है, परेशान ना हो गुंदोज साहब, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन एल्चम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। ये सुनते साथ ही सरदार गुंदोज घोड़े पर सवार हो जाते हैं और एक नए मकसद के साथ रवाना हो जाते हैं। उनके माफ करने पर अलाउद्दीन और उरहान बहुत खुश होते हैं। सरदार खेमे में उस्मान साहब होलोफेरा से कहते हैं, होलोफेरा, अब तुम्हारा जिक्र करता ये अहम मामला क्या है बेटी? तो होलोफेरा कहती है, मेरा फरीजा मुकम्मल हो चुका है, मैं अब कबीले से अलग होना चाहती हूँ उस्मान साहब। तो बाला खातून कहती है, होलोफेरा, तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारा फरीजा हो या नहीं, तुम्हारी जगह हमेशा यहाँ मौजूद है, और तुम बताओ तुम कहाँ जाओगी? उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो इस सब के पीछे उरहान और एल्चम के साथ कोई मसला है? जवाबन होलोफेरा कहती है, मैं जब तक यहाँ हूँ उनकी अज़वाजी जिंदगी के दरमियान हमेशा स्याह निशान बनकर रहूंगी, और मैं उनकी खुशियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। शुरू से ही हम तीनों के लिए मेरा चले जाना बेहतर था। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम कुस्तुनतुनिया जाना चाहती हो? तो होलोफेरा कहती है, नहीं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके बुर्सा फतह होने तक वहाँ की इबादतगाह में रहना चाहती हूँ। वो बाज़ंतीन का दिल है, मैं कबीले से अलग होने के बावजूद भी आपकी मदद करना जारी रखना चाहती हूँ। यह सुनकर बाला खातून कहती है, तुम बहुत अरसे से हमारे साथ हो बाज़ंतीनी, ये जानते हैं, ये बहुत मुश्किल होगा। होलोफेरा कहती है, मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि आपने मुझे धोखा दिया और मुझे बांदी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, होलोफेरा, हम जानते हैं कि तुम कितनी बहादुर हो, लेकिन हम तुम्हें इस तरह के खतरे में नहीं डालना चाहते। तो होलोफेरा कहती है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं काइयों की मकरूज हूँ। आपके एक दिन बोरसा को फतह करने तक मैं अपने फरीजे को पूरा करने की खुशी का तजुर्बा करना चाहती हूँ। बराए करम मुझे ये करने की इजाजत दें। होलोफेरा के बार बार इसार करने पर उस्मान साहब मान जाते हैं और कहते हैं, बेटी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। यह सुनकर होलोफेरा खुश होते हुए बाला खातून से गले मिलती है। जंगल में सरदार गुंदोज सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसी लम्हे बाज़ंतीनी उन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर वो एकदम से घोड़े से उतर जाते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम? मगर बाज़ंतीनी सवाल जवाब किए बगैर ही हमला कर देते हैं और जल्दी गुंदोज साहब की टांग जख्मी करके उन्हें घुटनों के बल ले आते हैं। पलक झपकते साथ ही गुंदोज साहब के सारे सिपाही मारे जाते हैं और कमांडर वहां पे आता है तो गुंदोज साहब कहते हैं, हमने इस कुत्ते को इतना गुस्सा दिलाया है कि ये हम पर घात लगाता है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? जवाबन कमांडर कहता है, परेशान ना हो, तुम मुझे जान जाओगे। ये कहते साथ ही वो गुंदोज साहब को एक जोरदार मुक्का रसीद करता है और उन्हें वहां से ले जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।